نکاح کیا، انہی حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جس سے نکاح کیا ان کے لیے اس سے بہتر رشتہ نہیں تھا، وہ اس پہ فخر کرتی تھیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نبوت کی اور آپ کی شخصیت کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ عمر کے اتنے فرق کے باوجود ایسی کامیاب زندگی گزار کے دکھائی کہ آج عمر میں فرق نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے میچنگ کی شادیاں ہوتی ہیں، مگر ایسا کامیاب جوڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کتنے استخارے نکال کے نا آج کل شادیاں ہو رہی ہیں. لڑکے کی کم بخت کی جاب بھی دیکھ لی، 1 کروڑ روپے کما رہا ہے. لڑکی والے تو کر نہیں رہے ہوتے نا شادی اپنی بچی کی، بھئی 1 کروڑ نہیں ہے تو صرف 99 لاکھ روپے، یہ اتنے غریبوں سے ہم نے کرنی نہیں. ساری میچنگ کی، عمر بھی دیکھ لی، کم بخت صرف 2 سال بڑا ہونا چاہیے، اگر 10 سال بڑا ہے تو یہ بھی زیادہ بڑا ہے، برابر کا ہے تو یہ تو غلط ہے، شوہر تو تھوڑا سا عمر میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور اگر کم عمر ہے تو نہیں، ہم لوگوں کی آپ دکھائیں گے ہمارا بیگم کی عمر بڑی اور شوہر کی عمر چھوٹی، یہ بھی میچنگ کی نہیں، پروفائل پہ اچھے نہیں لگیں گے. پھر قد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا تھوڑا سا لڑکی سے قد میں اونچ، زیادہ بھی لمبو بھی نہ ہو، عجیب سا لگے گا وہ پروفائل. وہ دیکھتے ہیں کہ البم میں بھی جوڑا لگے نا، میچنگ کی شادی ہوئی ہے یار. جب تصویریں کھینچیں گی دلہن کی اور دولہا ساتھ میں بیٹھا ہوگا تو فیس بک پہ جب تصویریں وائرل ہوں گی دیکھنے والے کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ. تو قد تھوڑا سا اونچا ہو، زیادہ بھی نہیں برابر بھی نہیں. برابر ہو تو پتہ کیا چلے گا میاں کون ہے بیوی کون ہے، تو تھوڑا سا تو آدمی تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اتنی میچنگ کی شادی، کلر بھی بہت زیادہ، چٹے کی کالی سے شادی، یہ چٹا ہے، اس کا نام محلے میں چٹا خان پڑا ہوا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے. قوم بھی دیکھی جاتی ہے. اتنی ساری میچنگ ہونے کے بعد پھر استخارے بھی نکلے، پھر یہ لڑکی اردو اسپیکنگ ہے تو یہ بھی اردو اسپیکنگ، وہ پشتو ہے تو یہ بھی پشتو، قوم بھی میچ، ڈگریاں بھی میچ ہو گئی. یہ ڈاکٹر بھی ہے، یہ بھی کم بخت ڈاکٹر، کم بخت سے میری مراد وہ والا کم بخت ڈاکٹر بھی ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی لیول برابر. اور اس کے بعد بھی کیا جو حالات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مجھے ایسی اس لیے آ رہی کہ میں دیکھ رہا ہوں نا. تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا پکڑ کے نا، سر پھٹول رہے ہوتے ہیں. بعض تو مشہور شخصیات ایسی ہیں، یہ جو اسٹیج پہ آ رہے ہوتے ہیں نا میاں بیوی بڑے ہنسی خوشی مل رہے ہوتے ہیں، مشہور شخصیتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ صرف وہیں ہنسی خوشی نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. جو زیادہ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، جو اپنی وائف کے ساتھ اسٹیج پہ آئے اور بیٹھے اور سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا پیارا جوڑا ہے ان کا ماشاء اللہ، وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بھائی ان میں شاید 1% اتنے اچھے رہ رہے ہوں، باقی وہ ٹیکسی میں بھی لڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے تو کسی نے بتایا کہ بعض سیلیبریٹیز ایسی ہیں کہ میاں بیوی نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ دیکھو جب بھی کیمرے کا رخ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم نے ہنستے مسکراتے ملنا ہے، انٹرویو میں ہم نے ایسے ہی شو کرنا ہے جیسے ہم سے نیک دنیا میں کوئی ہے، ایک دوسرے پہ ٹوٹ کے مرتے ہیں. باقی جیسے ہی پروگرام ختم ہو تم اپنی اماں کے گھر اور میں اپنے ابا کے گھر، ایک گھر میں رہتے بھی نہیں ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہیں بعض لوگوں کے. تو میں تو آپ کو ایسے ایسے واقعات سناؤں کہ آپ حیران ہو جائیں. ایک آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی کی ایک خاتون سے نکاح ہوا ہوا، دونوں کوئی تھے کچھ عجیب سے، تو بیگم صاحبہ کا کہیں اور حساب کتاب چل رہا ہے، میاں کا کہیں اور چل رہا ہے. بیگم کو میاں کے بارے میں پتہ ہے، میاں کو بیگم کے بارے میں پتہ ہے، لیکن کیمرے کے سامنے السلام علیکم ہے یہ. تو ایسا نہ ہو آپ خام خامے کسی کی طرف دماغ لے کے جائیں اچھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو بھائی، کتنا فرق ہے. ایسی کامیاب نکاح چلا کے دکھایا، کیوں؟ بتا دیا کہ بھائی عمر میں زیادہ، میں میچور زیادہ، لیکن بیوی اگر کم عمر ہے تو اس کے لیول پہ آ کے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ہمارے نبی اپنے لیول سے نیچے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. امی عائشہ کی دلجوئی کے لیے جہاں سے وہ پانی پی رہی ہیں ادھر ہی منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس طرح سے. آج کسی بڑے عمر کی کسی کم عمر سے شادی ہو جائے نہیں چل پاتی، تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں تھوڑا سا دیکھو بھائی، کیونکہ لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے نا.
وہ تھوڑی اس کے لیول پہ آئے گا ہی نہیں, وہ اپنے حساب سے چلے گا بالکل ہی. وہ یعنی جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا آج کل, ابھی کیا بتائیں, چھوڑو ابھی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا. وہ بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ اپنے بارے میں سمجھ جاتے ہیں کہ بات کس مفتی صاحب نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا, حالانکہ میں ان کے بارے میں بھی نہیں بات کر رہا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کمال. اور یہ بھی یاد رکھو 9 زوجات ایک ٹائم پہ رکھیں. غیر مسلم اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس معاشرے میں تو خیر کثرت سے نکاح کا رواج تھا, یہ بھی کمال ہے یار. 2-3 بیویاں رکھ کے دکھاؤ, تمہارا سر گنجا نہ ہو جائے, میرا نام بدل دینا. حقیقت ہے نا, 9 زوجات رکھی ہیں بھائی, یہ تو کمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو کمال ہے. یہ تو غیر مسلم کو چاہیے تعریف کرے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی آپ کو فیور کر رہی ہے, دوسری اکثر مخالف ہوتی ہے. آپ کا ذرا سا اختلاف ہو یا اختلاف نہ بھی ہو تو آپ کسی کی 4 بیویوں سے انٹرویو لیں گے نا, ایک نہ ایک آ کے کچھ نہ کچھ, ساری تھوڑی خوش ہوتی ہیں. اس میں بعض دفعہ مرد خراب ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت خراب ہوتی ہے. لیکن ہمارے نبی کی 9 زوجات میں سے ایک نے بھی آپ کے خلاف کوئی ایک حرف بھی زبان سے کبھی نہیں نکالا, آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہو یا آپ کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو اللہ نے آپ کے نکاح اس لیے بھی کروائے کہ بعض لوگ گھر کے باہر بڑے نیک بنے پھر رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو اللہ نے 9 گھر دیے کہ بھائی اگر ذرہ برابر بھی آپ کے کردار میں کوئی شک ہوتا تو ایک گھر تو آپ کے خلاف گواہی دیتا. اگر آپ کی ایک زوجہ ہوتی تو یہ غیر مسلم کہہ سکتے تھے بھائی انہوں نے ان زوجہ کو سمجھا کے رکھا ہوا ہے کہ میرے گھر کے اندر کے حالات باہر نہ بتانا. ایک نہیں 9 زوجات ہیں, اور ان میں زیادہ تر زوجات وہ ہیں جو اسلام دشمنوں کی بیٹیاں تھیں. ایک ابو سفیان کی بیٹی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان کی بیٹی کس کے گھر میں ہے؟ آپ کے گھر میں. وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتی وہ اپنے باپ کو جا کے بتاتی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہیں. جو نبی کے برحق ہونے کی دلیل تھی, جب آپ کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے تو آپ اسی دلیل کو جو برحق ہونے کی ہے اسی کو آپ پیغمبر کے خلاف لے کے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان دلائل کے قائم ہونے کے بعد پھر اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ سورہ الحاقہ میں کہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. ان قوموں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے میسنجر کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا ہے. تو اس لیے بھائی ہم ان پیغمبروں کی تعلیمات کے نہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکلف ہیں. اتنے دلائل قائم ہونے کے بعد اگر آپ پیغمبر کے حکم کو فالو نہیں کریں گے, پیغمبر نے کہا نماز پڑھو, آپ کو پڑھنی پڑے گی. میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, بتا دوں میں ڈھیٹ بہت ہوں. آپ یہ سمجھو گے کہ میں شادی وادی میں بیان چھوڑ دوں گا, یہ نہیں ہو. آپ دنیا چھوڑ دو گے, میں دنیا چھوڑ دوں گا, یہ بیان نہیں چھوڑوں گا میں. یہ ذہن میں رکھو, کیونکہ یہ معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے نا. دیر سے شادیاں, پھر نہ طلاق یافتہ کی ہو رہی ہے نہ بیوہ کی ہو رہی ہے. بچیوں کی شادیاں 25-25 30-30 سال میں جا کے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جلدی شادی کر رہے ہیں. جلدی تھوڑی ہو رہی ہے, تو بہت لیٹ ہو رہی ہے بھائی. بر وقت ان کا نکاح نہیں کرتے. ابھی تو پڑھنا ہے, ابھی تو ڈاکٹر بننا ہے, ابھی تو MSc MA کرنا ہے, ابھی تو فلانا کرنا ہے. او بھائی جان, پہلے تو شوہر کا انتظام کرنا ہے, پھر شوہر پڑھائی کا انتظام کرے گا. اس کے لیے جس کی امانت ہے اس کو بولو خود پڑھاؤ اس کو. ایسا شوہر نہیں ملتا تو پھر ایک الگ بات ہے. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ شوہر کرتا ہی نہیں, بندہ لوگ کرتے ہی نہیں شادی. ان کو ایجوکیٹڈ چاہیے نا, ریڈی میڈ بیوی چاہیے. ان کو ڈاکٹر بن چکی ہو, پڑھی لکھی ہو. تو ہم کہتے ہیں ریڈی میڈ مت لو, آپ ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو خود ہی پڑھا دو. 8ویں پاس میٹرک پاس لڑکیوں سے شادی کرو. بولو بھائی بیگم اب آپ ہماری ہو, بتاؤ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو میں خرچہ اٹھاؤں گا آپ کا. انجینئر بننا ہے, MBA کرنا ہے, میں ہوں نا. ابا سے بولو ابا 2 پیسے آپ کی بہو ہے ٹھیک ہے نا. یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. خرچہ باپ کا ہوتا ہے, فائدہ سسرال اٹھاتا ہے. باپ کے ایک دھیلے کام نہیں آتی وہ, تبھی بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بن رہی ہیں. بیٹی کی پیدائش پہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے, تو اس لیے ہم چیختے رہیں گے, بولتے رہیں گے ان مسائل پر. آپ بور ہو جاؤ گے, لیکن آپ بھی ڈھیٹ ہو. میں اگر بولنے میں ڈھیٹ ہوں تو آپ عمل نہ کرنے میں ڈھیٹ ہو. آپ بولو کہ مفتی صاحب ہر بیان میں بولتے رہو, کریں گے ہم, پھر بھی نہیں, چلائیں گے ہم اپنی.
تو غریب لوگوں کی بچیوں سے شادی کرو یا بے شک امیر لوگوں کی بچیوں سے کر لو کم عمر بچیوں سے کرو شادی اپنے بیٹوں کی, اور بولو بھائی آپ نہ تعلیم دیں, ایجوکیشن کون دے گا, ہم دیں, ادھر لے آؤ ہم پڑھائیں گے اس کو. بھائی آپ کی بہو ڈاکٹر ہوگی, اچھی بات ہے, آپ کی عزت ہوگی بھائی, تو خرچ جس کی عزت ہو رہی ہے خرچہ اس کا ہوا نہیں ہے سالے کا, معذرت کے ساتھ خرچہ ایک دھیلا کیا نہیں ہے, فری پھوکٹ میں عزت کروا رہے اپنی, میری وائف ڈاکٹر ہے. پیسے خرچ کرو, سمجھ رہے ہیں, پھر بیوی بھی قدر کرے گی. بیوی کو پتہ ہے میرے سسر نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے اوپر, اور نہ خرچ کرنے کا قائل ہے. میرے میاں نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا, خرچہ سارا میرے باپ کا ہوا ہے. اور اب سسر یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے وہ عزت دے جو باپ کو دی تھی. تو آپ باپ بن کے دکھاؤ گے تو عزت ملے گی بھائی, فری پھوکٹ کی عزت دنیا میں کسی کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا. آپ دل بڑا کرو گے تو پھر آپ کو بھی انشاءاللہ عزت ملے گی. تو ایسے باپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں, ہم بیان میں ایسے باپ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس دن ایسے باپ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے اور ایسے داماد یا ایسے بیٹے پیدا ہو گئے مارکیٹ میں, تو ہم یہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے. تو فی الحال ہم سورہ قلم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چلتا رہے گا.